ہمارے ہاں عموماً بعض لوگ سحری کھاتے ہی نہیں اور بعض ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے، یعنی ایک حد تو رکھی گئی کہ اس سے آگے انسان کھا پی نہیں سکتا، لیکن اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں، اس تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان 1-2 گھنٹہ پہلے ہی کھا کر فارغ ہو جائے، بلکہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں کھائے۔ اسی طرح افطار کے موقع پر تاخیر کرنے میں کوئی نیکی نہیں۔ عموماً دور زوال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین کی اصل روح کو چھوڑ کر، اس کی اسپرٹ کو چھوڑ کر اس کے فارم یا اس کی ظاہری شکل پر بہت توجہ دیتے ہیں، یا پھر اس میں بھی کچھ اپنی طرف سے انوویشن شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار کے خلاف نیکی اور تقوی کے کچھ اپنے معیار بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اس طریقے پر لانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ یعنی سحری کا کھانا اگرچہ بعضوں کا دل نہیں چاہتا، چند لقمے بھی انسان لے لے تو اس سے روزہ بہترین گزرتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کچھ بھی نہ کھائے اور پھر کمزوری کا شکار ہو اور اس سے دن کی نمازیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں اور شام کے وقت بھی وہ طبیعت کی خرابی کا شکار ہو جائے، تو یہ درست نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، یعنی سحری کی دعوت کی، اور فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھا لو، یعنی اس کھانے کے اندر بھی برکت ہے، وہ تمہارے لیے صحت و عافیت کا ذریعہ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے اسے کسی چیز سے سحری کر لینی چاہیے، یعنی جو بھی اس کو ملے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو۔ تو گویا رمضان جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک خاص برکت سحری کے اندر پائی جاتی، یعنی بظاہر کھانا پینا ایک دنیاوی عمل ہے، اس کو عموماً ہم عبادت نہیں سمجھتے، لیکن رمضان میں کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ بھی خیر و بھلائی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ تو گویا سحری کی برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ ضرور کھائے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اس وقت انسان کھا پی رہا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ذکر نہیں کر سکتا، اس وقت کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، لیکن کھاتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ میری خاطر رات کے اس حصے میں اٹھا ہے، اور جب اس کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو میری خوشی کی خاطر کھا رہا ہے، تو ایسے بندے پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین،
یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھجور بہترین سحری ہے، یعنی کھانے کو تو انسان اپنی پسند کا کوئی بھی حلال کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کھانے کو پسندیدہ قرار دیا؟ فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت انسان کو ایسی متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو انرجی بھی ملے، دن بھر تر و تازہ رہے اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کر سکے، اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔